بہت سے لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ اس کائنات کو اللہ نے بنایا، پھر انسان کے لیے بنایا، اور انسان کو بنا کے، بیٹا ویڈیو نہیں بناؤ لکھا ہوا ہے نا، اور انسان کو بنا کے ایسے ہی لاوارث چھوڑ دیا۔ یہ بہت سے لوگوں کا یہ نظریہ ہے۔ جو اللہ کو نہیں مانتے ان کا تو کوئی نظریہ ہی نہیں ہے، ان میں اور جانوروں کی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ الذین یأکلون ویتمتعون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم۔ اللہ کہتے ہیں کہ جو لوگ نہیں مانتے نا اللہ کو، یا اللہ کی باتوں کو نہیں مانتے، وہ ایسے ہیں جیسے چوپائے۔ آپ کو پتہ ہے نا انسان میں اور جانوروں میں بڑا فرق پتہ ہے کیا ہے؟ جانوروں کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، کوئی ہدف نہیں ہوتا، وہ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ آپ جانوروں کو دیکھیں، اٹھیں گے، اپنے بچوں کو پالیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، ختم۔ کوئی ہدف نہیں ہے، کوئی ویژن نہیں ہے۔ تبھی جانور ترقی بھی نہیں کرتے۔ 1000 سال پہلے جیسا جانور تھا، خرگوش جیسا تھا، آج بھی ویسے کا ویسے ہی ہے۔ انسان کا ایک ہدف ہوتا ہے، کبھی وہ ہدف جائز ہوتا ہے، کبھی حرام اور ناجائز ہوتا ہے، اور کبھی ثواب والا ہدف ہوتا ہے۔ کبھی ناجائز ہدف کو انسان بناتا ہے تو اس میں ترقی کرتا ہے۔ جیسے جو لوگ بڑے بڑے چور ہوتے ہیں نا، تو وہ ایک دم سے چوری کی اس ترقی تک نہیں پہنچے ہوتے، شروع میں مسجد سے چپل چرائے ہوتے ہیں، پھر ان کا ایک ہدف ہوتا ہے کہ ہم نے بہت بڑا مالدار بننا ہے، پھر وہ تھوڑی بڑی چیزیں چراتے ہیں، پھر وہ ترقی کرتے 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 قوم کے سب سے بڑے چور بن جاتے ہیں۔ جانوروں میں کبھی ایسی ترقی دیکھی؟ نہ اچھی نہ بری، کوئی ہدف ہی نہیں ہوتا، کوئی ویژن ہی نہیں ہوتا۔ تو انسان اور جانور میں ایک فرق کیا ہو گیا؟ ویژن کا ایک گول ہوتا ہے جس کو انسان نے اچیو کرنا ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ تو میں برائی کی مثال دے رہا تھا، کبھی وہ گول جس کو انسان سلیکٹ کرتا ہے، منتخب کرتا ہے کہ میں نے اس گول کو حاصل کرنا ہے، وہ گول برا ہوتا ہے۔ جیسے میں نے چوری کی مثال دی، تو چور بنتے 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 ایسے چور بن جاتے ہیں، ڈاکو بنتے بنتے، شروع میں جو ڈاکو ہوتے ہیں وہ چھوٹے موٹے ڈاکو ہوتے ہیں، ہوتے ہوتے کتنے بڑے ڈاکو بن جاتے ہیں۔ لیکن جانور میں آپ نے جو جانوروں کو دیکھا چور ہوتے ہیں، تو وہ 100 سال پہلے جتنے چور تھے اتنے ہی آ جائیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کوے نے چوری کرتے کرتے اتنا بڑا چور بن گیا کہ اب چوروں کا پورا ایک گینگ بنا لیا اس نے۔ بھائی 1000 سال پہلے کا کوا جس حد تک چوری کر سکتا تھا اس حد تک وہ آج بھی چوری کرتا ہے، اس سے آگے وہ نہیں بڑھا ہے۔ بعض دفعہ انسان ہدف بناتا ہے کسی جائز چیز کو جو نہ اچھی ہوتی ہے اور نہ بری ہوتی ہے۔ وہ چاہتا ہے مجھے دنیا میں دولت زیادہ ملے، میری صحت زیادہ اچھی ہو، میری لائف لگژری ہو جائے، پرسکون ہو جائے، اور اس کے لیے وہ کوئی غلط طریقہ اختیار بھی نہیں کرتا۔ یہ ایک ایسا ہدف ہے جو اللہ کی نظر میں نہ اچھا ہے نہ برا ہے۔ یہ اچھا بن سکتا ہے اچھی نیت کے ساتھ، نیت اچھی نہیں ہے تو نہ یہ اچھا ہے نہ یہ برا۔ جیسے آپ پیسہ کمانا چاہتے ہو، نارملی پیسہ کمانا جائز کام ہے، کوئی اچھا نہیں ہے۔ اچھا جب بنے گا جب آپ کی نیت کیا ہو؟ بھئی اچھی نیت ہو، تاکہ میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچ جاؤں۔ اللہ تعالیٰ کو اوپر والا ہاتھ پسند ہے، نیچے والا ہاتھ اللہ کو پسند نہیں ہے، تاکہ میں صدقات و خیرات کروں، تاکہ میری قوم مضبوط ہو جائے۔ صحت کی فکر کرتا ہے تاکہ میں عبادت اچھی کر سکوں، تاکہ میں لوگوں پہ بوجھ نہ بن سکوں۔ تو نیت کے ساتھ تو اچھے ہو جائیں گے بذات خود، یہ جائز چیز ہے۔ اس میں اچھی نیت نہ ہو تو یہ ایک جائز کام ہے، بری نیت ہو تو برا بن جائے گا۔ یہ یہاں ایک علمی نقطہ بھی بتا دوں میں، دیکھو شریعت میں کچھ کام ایسے ہیں جو ہیں ہی اچھے، جیسے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا،
تو ان میں کوئی بھی نیت ہو رہی ہے لازمی کرنے چاہیے جب تک خالصتاً برائی کی نیت نہ ہو جائے. جیسے آپ نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں, آپ کی نیت ہے واپسی پہ چپل چوری کروں گا اس لیے نماز پڑھ لیتا ہوں میں, یا میں نماز پڑھ رہا ہوں اس لیے تاکہ وہ مجھے نیک سمجھے, اور نیک جب سمجھے گا تو پھر میں اس سے جب قرضہ مانگوں گا تو قرضہ دے دے گا اور میں قرضہ لے کے بھاگ جاؤں گا. تو یہ ہے نماز پڑھنے سے نیت ہی بری ہے. تو جو اچھے کام ہوتے ہیں نا شریعت میں, ان میں جب تک باقاعدہ برائی کی نیت نہ ہو وہ اچھے ہی رہتے ہیں. ان میں اچھائی کی نیت ضروری نہیں ہے, الگ سے نیت ضروری نہیں ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں, وہ کہتے ہیں پتہ نہیں ہماری نیت اللہ کو راضی کرنا ہے بھی کہ نہیں ہے, پتہ نہیں ہماری نیت میں کوئی ریا نہ آ رہی ہے. او بھائی چھوڑ دو, جو اچھا کام ہے وہ اچھا ہی رہتا ہے. جب تک 100% برائی کی نیت نہ ہو وہ اچھا ہی رہتا ہے. اس لیے اچھے کام کر لیا کرو بس, اس میں زیادہ نہیں گہرائی میں جایا کرو میری نیت پتہ نہیں کیا ہے. یہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اچھا کام کرنا شروع کرتے ہو نا تو پہلے تو شیطان کرنے نہیں دیتا, جب کرنے لگتے تو شیطان یہ وسوسے دماغ میں ڈالتا ہے, ابے تیری نیت اللہ کی رضا تھوڑی ہے, تیری نیت یہ تھوڑی ہے, تیری نیت وہ تھوڑی ہے. تو یہ اٹھ پٹانگ باتیں شیطان کرواتا ہے. تو شیطان کو آپ نے کیا یہ رپورٹ پیش کرنی ہے, بیان پیش کرنا ہے, بھائی جو اچھا کام ہے وہ کرنا ہی کرنا ہے ہر قیمت پہ. اس میں نیتوں کا کو زیادہ لفٹ نہیں کرانا, اور جو برا کام ہے وہ چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے, چاہے اچھی نیت ہی ہو. جیسے شراب پینا, سود کھانا, زنا کرنا, اس میں کتنی اچھی نیت ہو یہ اچھی نیت سے اچھے نہیں بن جاتے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ برائی جو ہے نا, برائی وہ کسی مصلحت سے حلال نہیں ہو جاتی, اور کسی مصلحت کی وجہ سے برائی کرنا تو اس برائی کے آگے مصلحت کو مسالے کی طرح پیس ڈالو. حکیم الامہ مولانا شلبی تھانوی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی مصلحت ہو نا برائی کرنے میں تو ان مصالح جمع ہے مصلحت کی عربی میں, تو ان مصالح کو مسالے کی طرح پیس ڈالو. بولو ایسی کی تیسی ان مصلحتوں کی, حرام کام نہیں کریں گے ہم کچھ بھی ہو جائے. اور کچھ کام ہوتے ہیں بیچ میں, وہ نہ جائز ہیں اور نہ ناجائز ہیں, وہ نیت سے اچھے بنتے ہیں. اس میں جیسے تبلیغ والے ایک مثال دیتے ہیں کہ ایک آدمی نے مسجد کے باہر کھونٹا لگا دیا پرانے زمانے میں, کہ لوگ آتے ہیں جانور باندھنے کے لیے, نمازیوں کے پاس جگہ نہیں ہوتی تو کوئی گدھے گھوڑے پہ آئے گا تو اس کھونٹے پہ اپنا جانور باندھے گا اور نماز پڑھنے چلا جائے گا. تو کھونٹا گاڑنا بذات خود نہ اچھا کام ہے نہ برا کام. اس آدمی نے نیت کر لی اچھائی کی تو اللہ اس کو کیا دے دے گا؟ ثواب. دوسرا آدمی آیا, اس نے کھونٹا اکھاڑ دیا, اس نے یہ سوچا کہ یار کوئی ٹھوکر لگے گا, ٹھوکر لگے گی, نمازی بیچارہ گر جائے گا, تو ایسا نہ ہو کہ مسئلہ ہو جائے, تو اس نے اس کھونٹے کو کیا کر دیا؟ اکھاڑ دیا. ایک ہی عمل ہے, ایک آدمی کھونٹا گاڑ رہا ہے, دوسرا کھونٹا نکال رہا ہے, بالکل الٹا عمل, لیکن اللہ کے ہاں دونوں کو کیا مل رہا ہے؟ ثواب. تو یہ جو کام ہے نا نیتوں کا, اس قسم کے کاموں میں دخل ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ علمی ٹیکنیکل پوائنٹ کی باتیں آتی رہتی ہیں, پھر سوچتا ہوں کہ بتاؤں کہ چھوڑ دوں. ابھی تو موضوع جو چل رہا ہے اس کو بھی لے کے چلوں گا میں. اصل تو موضوع رمضان ہے. امام ابو حنیفہ بہت ذہین تھے, بہت ذہین. امام ابو حنیفہ کے نزدیک نا وضو میں نیت شرط نہیں ہے, وضو میں نیت شرط نہیں ہے. آپ بغیر نیت کے بھی وضو کرو گے وضو ہو جائے گا, ہاں وضو کا ثواب نہیں ملے گا. تبھی کتابوں میں مسئلہ لکھا ہے کہ آپ بارش ہوئی اور آپ کے چاروں اعضاء دھل گئے, چہرہ بھی, ہاتھ بھی, پاؤں بھی اور سر کا مسا بھی ہو گیا, یا آپ ویسے ہی ٹھنڈے پانی سے نہا رہے تھے گرمی دور کرنے کے لیے, تو آپ کا وضو بھی آٹومیٹیکلی ہو گیا, غسل بھی آٹومیٹیکلی ہو گیا. ثواب نہیں ملے گا البتہ, لیکن وضو ہو جائے گا, نماز ہو جائے گی. دیگر علماء کیا کہتے ہیں کہ بغیر نیت کے آپ وضو کریں گے تو وضو نہیں ہوگا. ان کی دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے, انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیتوں پر ہے. تو نیت ہوگی تو ہوگا, نہیں ہوگی تو نہیں ہوگا. امام ابو حنیفہ کا جو فقہ ہے نا, پہلی نظر میں لگتا ہے کہ قرآن و حدیث کے اگینسٹ ہے,
تبھی اس کے خلاف بہت پروپیگنڈا ہوتا ہے. لیکن جب آپ ڈیپتھ میں جائیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ امام ابو حنیفہ نے بہت گہرائی میں جا کے قرآن و حدیث سے مسائل نکالے ہیں. تو یہ جو حدیث ہے نا کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار و مدار کس پر ہے؟ نیتوں پر ہے. اس حدیث کی اصل تشریح یہ ہے کہ دیکھو اس حدیث کا مطلب یا تو یہ ہوگا کہ اعمال کے صحیح ہونے کا مدار نیت پر ہے، یا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اعمال کے قبول ہونے کا مدار نیت پر ہے. دو ہی مطلب نکل سکتے ہیں نا. قبول ہونے کا مطلب کہ اس پر جو ثواب ملے گا اللہ کے دربار میں وہ جو قبول ہوگا. تو امام حنیفہ کہتے ہیں کہ دیکھو حدیث میں کیا آتا ہے، یہ حدیث کا شان ورود کیا ہے کہ ان صحابی نے ہجرت کی تھی، ایک صحابی نے، اور ہجرت میں ان کی نیت تھی کسی عورت سے نکاح کرنا. پہلے انہوں نے ہجرت نہیں کی، لیکن ایک عورت نے کہا اگر آپ مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو پھر ہجرت کرو، ہجرت کرو گے تو میں نکاح کر لوں گی. تو انہوں نے نکاح کی خاطر کیا کر لیا؟ ہجرت. بخاری مسلم کی حدیث ہے. تو وہ کہتے ہیں دیکھو ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرنا، ایک شہر چھوڑ کر دوسرے شہر جانا، یہ نہ بذات خود گناہ ہے اور نہ بذات خود ثواب ہے. نہ بذات خود گناہ ہے، نہ بذات خود کیا ہے؟ ثواب ہے. تو یہ وہ کام ہے جو نیت سے اچھا بھی بن سکتا ہے اور نیت سے برا بھی بن سکتا ہے. تو ایک شہر کو چھوڑ کر دوسرے شہر جانا اگر اللہ کی رضا کے لیے ہو تو قبول ہوگا، ثواب بن جائے گا. اگر اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے، عورت کے لیے ہے، تو یہ ثواب نہیں بنے گا. بیوی تو مل جائے گی، عورت تو مل جائے گی، ثواب نہیں بنے گا یہ.